آپ نے کل کا فیصلہ دیکھا اور ہماری پرسوں کی ریلی بھی میڈیا نے جس طرح سے وہاں پہ ہمیں کور کیا، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل الحمدللہ مینڈیٹ کی واپسی کا راستہ شروع ہو چکا ہے۔ اور آج میری خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کو دوبارہ ایمفیسائز کیا ہے کہ تمام پاکستانی عوام کے لیے جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ، جو پی ٹی آئی کے وکلا جنگ لڑ رہے ہیں، یہ سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز یہ مینڈیٹ واپس ملے گا۔ دوسری سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ جس طرح سے سرویلنس کی جا رہی ہے وہ پوری قوم اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور ہم نے بطور پٹیشنر 7 ممبر پاکستان بار کونسل نے پی ٹی اے اور فیڈریشن کے خلاف پٹیشن کل فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جس کے اندر کسی بھی ایجنسی کو کسی بھی صورت میں کسی پاکستانی کے فون ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آلریڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ جو آج یہ سن رہا ہے اور اس کو دیکھ کے برداشت کر رہا ہے، اس کے اپنے کیس کے اندر سپریم کورٹ آلریڈی ہیلڈ کر چکی ہے کہ یہ سرویلنس نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ بھوک ہڑتال ضرور کروں گا۔ کس کے خلاف کروں گا؟ وہ ان مقتدر لوگوں کے خلاف جو فارم 47 کی پیداوار ہیں اور جو سرویلنس اس وقت اڈیالہ میں چل رہی ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ ڈپٹی سپرڈنٹس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، آج تو بڑی بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ایک بلی بھی میرے قریب آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بلی بھی یہاں سے کہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ یہ الفاظ تھے ان کے اپنے۔ تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے فارم 45 کے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس اسمبلی میں آئیں گے، اور کوئی ایسا فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ خود ہمارے کسی کیس میں بیٹھ کے کرتا ہے، ہم اس کو اس طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کی سٹیٹمنٹ ایک آڈیو چل چکی ہے۔ جب کوئی کسی کے خلاف پرسنل بائسنس ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس جج کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے کل بھی کہا تھا کہ آج بھی وقت ہے، اپنے گناہ دھو لیں، ورنہ جسٹس منیر سے برے لفظوں میں آپ کا نام تاریخ یاد کرے گی۔ میں آج میڈیا کی وساطت سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد منش ججز 6 ججز کے لیٹر کے بعد پوری طاقت کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بغیر کسی دباؤ کے آج عدت کیس میں بھی فیصلہ سنایا جائے گا، اور یہ پوری ہماری 51% خواتین جو ہیں ان کی تقدس کی بات ہے، ان کی تکریم کی بات ہے، قرآن کی آیات کی بات ہے، احادیث کی بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے بونڈے کیس کے اندر کسی صورت میں بھی ہمارے لیڈر عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو کوئی سزا دے سکتا ہے۔ یہ کیس فارغ ہو چکا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن ٹرائیبونلز والے کیس کے اندر بھی دیانتداری سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ کیوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، کیا صرف الیکشن کرنا کافی ہے یا آزاد شفاف بھی ہونا چاہیے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا صرف رزق کھانا کافی ہے یا رزق کا طیب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیا صرف روزی اپنے بچوں کو منہ میں ڈالنی ہے یا اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے؟ تو الیکشن ہونا صرف کافی نہیں ہے، اس کا آئین و قانون کے مطابق آزاد و شفاف ہونا بھی ضروری ہے۔ قوم تو نکلی، قوم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا، آپ نے فارم 47 کے ذریعے آپ نے حملہ کر کے قوم کے مینڈیٹ کو چرایا۔ اس لیے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں، پرزور مطالبہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اس الیکشن کا آڈٹ کرے اور عمران خان کو، تحریک انصاف کو، اس قوم کو اس کا مینڈیٹ واپس کرے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اسی پارلیمان میں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی، عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ان
غلط اور فضول کیسوں سے ان کی بریت ہوگی, باعزت ہوگی. ابھی 3 بجے تک پوری قوم کی نظریں اس وقت ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں ہیں کہ عدت کا ایک فضول کیس انشاءاللہ یہ ختم ہوگا جو عمران خان پہ اور ان کی ایک پاک باز خاتون, عزت دار پردہ دار خاتون پہ جو الزام لگایا گیا, آج سلمان راجہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا حکومت کے کیس کو. جب انہوں نے یہ بات کی کہ اسی مانیکا صاحب نے, میں پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہا ہوں, یہ ہماری تربیت ہے, حالانکہ اس نے ہمارے لیڈر کو اور ان کی وائف جو ہم سب کی ایک طرح سے روحانی طور پہ ماں کا ایک رشتہ ہوتا ہے, لیڈر کی وائف کا ان کے ساتھ آپ کا ایک ماں کا رشتہ ہوتا ہے, تو ہم تو اس رشتے کو عزت کو نبھائیں گے. جب مانیکا صاحب نے یہ بات کی, آج عدالت میں راجہ صاحب نے جج کے سامنے یہ نکتہ اٹھایا کہ اسی مانیکا صاحب نے شادی کے بعد خان صاحب کے بارے میں یہ بات کی اور بیوی کے بارے میں کہ میری سابقہ بیوی اپنی وائف کا ذکر نہ کیا کہ پاک باز خاتون ہے, نیک خاتون ہے, اور عمران خان صاحب کے بارے میں اچھے کلمات ادا کیے, پھر دعائیہ کلمات ادا کیے. تو پھر نعیم حیدر صاحب آپ تو وکیل ہیں, بتائیں نا قوم کو پھر کیا ہوا کہ شادی کے 5 سال بعد جب مانیکا صاحب اغوا ہوئے یا اریسٹ ہوئے, اچانک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اچانک آپ کو پھر یہ کیس یاد آ گیا. کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ میں کوئی کرپشن, جھوٹ یا بدنیاتی کی جراثیم ڈال دیے گئے تھے جو شادی کے 5 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ شادی جو ہے وہ ناجائز ہے یا غلط ہے؟ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں انصاف ہوگا, ایک پاک باز خاتون کے سر پہ عزت کی چادر رکھی جائے گی اور عمران خان صاحب عزت سے بری ہوں گے. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس اڈیالہ جیل کے اندر چل رہا ہے, تو جیسے بند کمرے کے اندر پہلے سزائیں دی گئیں اسی طرح سے یہ ٹرائل چل رہا ہے. نمبر 1 بات آ گئی. نمبر 2 بات آ گئی کہ آج اعظم خان نے آ کر اسٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ میں, اور اعظم خان نے جو بیان دیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس کابینہ کا حصہ نہیں تھا, اس کے اندر اس میٹنگ کے اندر میں نہیں بیٹھا تھا, مجھے اس میٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہوا. تو اس کے اس بیان کے بعد جو پراسیکیوٹر صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, تو وہ پہلی سٹیٹمنٹ جو اغوا کر کے ان سے لی گئی, تو اعظم خان نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ وہ جو بیان میں نے پہلے دیا ہے میں اس بیان کی بات نہیں کر رہا, وہ سائن میرے ہیں. یعنی کہ اس نے وہاں پر یہ بات تسلیم کی ہے کہ سائن میرے ہیں, لیکن بیان کے اوپر اس نے کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ بیان اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے, بلکہ کورٹ کو اس نے کہا ہے کہ جو بیان ابھی میں ریکارڈ کروا رہا ہوں یہی میرا اصل بیان ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جو گواہ لائے گئے تھے, اٹھا کر لائے گئے تھے, تو وہ آ کر یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ حق ہے, اور یہ ایسے ہی پردہ جو ہے ان جھوٹے لوگوں کا وہ اٹھے گا اور اسی طرح سے حقائق سامنے آئیں گے, اسی طرح سے سچ سامنے آئے گا. کمشنر راولپنڈی کو اٹھایا گیا, اس سے بیان لیا گیا جو اس نے پہلے دھاندلی کے حوالے سے دیا تھا کہ 70 ہزار سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے تھے. اسی طرح سے انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, وہ بھی مان چکا ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا. یہ جو گواہ لائے جا رہے ہیں ان کیسز کے اندر, آج وہ بھی آ کر یہ ایڈمٹ چیز کر رہے ہیں کہ ان کو اٹھا کر وہاں سے بیان جو دیا گیا تھا ان کا کسی جگہ کے اوپر بھی وہ جبر کے اوپر تھا, اصل بیان وہی ہے جو آج اعظم خان نے کورٹ کے اندر دیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے ابھی تک گواہان اس کیس کے اندر پیش ہو چکے ہیں, ایک بندے نے بھی عمران خان یا بی بی صاحبہ کے اوپر کوئی فائنینشیل بینیفٹ کا, کوئی فائنینشیل کہ انہوں نے کوئی فائدہ لیا ہے, کوئی مالی فائدے کا کوئی بیان نہیں دیا, اور نہ ہی وہ بیان اس طرح کا کوئی اس طرح اس کے اوپر کوئی کراس ہوا. کوئی بندہ سٹیٹمنٹ یہ نہیں دے رہا کہ عمران خان نے یا بی بی صاحبہ نے کوئی کرپشن کیا ہے یا فائنینشیل بینیفٹ لیا ہے. تو پھر کیس کس چیز کا چل رہا ہے؟ ایک القادر ٹرسٹ بنا جو کہ ایک اسلامی نظریے کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے بنایا, اور اس میں کوئی عمران خان نہ مالک ہے نہ بی بی صاحبہ مالک ہے, وہ ٹرسٹی ہیں. پیسے آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو حکومت کو چلے گئے. تو اس طرح سے یہ کیس چل رہے ہیں. میرا آپ کو بتانے کا یہی مقصد تھا, اور پرویز خٹک عمران خان نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے. بار بار وہ جیسے وہ بلی دیکھتی ہے نا چوری چوری نظروں سے, وہ دیکھ رہے تھے, لیکن عمران خان نے ایک دفعہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کی طرف دیکھیں. اور آج ان لوگوں کی ویلیو جو ہے وہ زیرو ہو چکی ہے. عام لوگ وہاں سے ان کے خلاف لڑے ہیں, اور بھاری لیڈ سے جو کہتے تھے کہ عمران خان ہمارا مقابلہ کرے, انہوں نے ان کو ہرایا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آج عدت کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں, اسے ہم حق میں نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے کہ انصاف کے اوپر آیا, میرٹ کے اوپر آیا, انصاف دیا جائے گا جیسے کل دیا گیا ہے. 3 بجے فیصلہ ہے جو بھی پھر آپ کے سامنے آئے گا. لیکن ہم کسی بھی غیر قانونی گرفتاری کو نہیں مانتے. جھوٹے کیسز سارے بنائے گئے,
किसी न किसी केस के अंदर खान साहब को पहले जैसे गिरफ्तार किया गया, इन्होंने कोई टीम बुलाई हुई है कोई गिरफ्तारी डालने के लिए, तो हम एडवांस में ये कहते हैं, उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम ऐसे किसी उनके कंडक्ट को नहीं मानते, और अगर ऐसा कोई काम किया गया तो हम उसके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाएंगे। आज इद्दत का केस का फैसला अनाउंस होना है 3 बजे। ये 3 बजे इस कौम की माओं बहनों बेटियों का फैसला किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान के साथ साथ बुशरा इमरान की हिफाजत करती हूँ और उन्हें उसी तकद्दुस के साथ, हिफाजत के साथ और एक वफा शुआर जो ज़ौजा है इमरान खान की, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक न था, न है और न होगा, उनको यहाँ से इस अडयाला जेल से वापस बनी गाला ले जाना, नादिया खटक, हमारी तमाम खवातीन, हमारी तमाम PTI और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक लॉ, आइन और कानून के ज़रिए। ना हम डरते थे, ना हम डरते हैं, ना हम डरेंगे। ना कानून तोड़ा था, ना कानून तोड़ते हैं, ना कानून तोड़ेंगे। लेकिन जैसे उस कमरे अदालत में कल कहा जा रहा था कि PTI थी, PTI है, PTI रहेगी, इसी तरह इमरान खान, बुशरा इमरान थे, बुशरा इमरान खान है और बुशरा इमरान खान रहेंगे। ये सबको, और इंशाल्लाह मुझे सबको उम्मीद है, मुझे अपनी अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि इंशाल्लाह आज फैसला हमारे हक में होगा और हम इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे।